وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہد نے حلف لینے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دے کر ان کے 772ویں عرس مبارک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چادریں چڑھائیں اور ان کو تحائف پیش کیے گئے اور انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد ان کو چادریں پیش کی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ میں آج یہاں صبح میٹنگ کرنے کے بعد میں پہلے گڑھی خدا بخش گیا تھا۔ گڑھی خدا بخش سے میں اپنے گاؤں ماحوڑ گیا اور اب ادھر حضرت لال شہباز قلندر کی مزار پہ حاضری دی ہے، اور آج ہی کے دن ابھی میں قائد اعظم کی مزار بھی جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے وہ جہاز اور ہیلی کاپٹر پرانے رات کو اڑ نہیں سکتے، اس لیے میں نے کہا پہلے یہ کر لوں تاکہ کراچی پہنچ جاؤں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی 7 میں حضرت لال شہباز قلندر کا 772واں عرس ہے، اور لوگ تو آج سے کیا کل سے بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی یہاں سے روانہ بھی ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو تکلیف اور نہ ہو جو زائرین ادھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے آج صبح میٹنگ میں بھی کمشنر صاحب سے اور ڈی آئی جی صاحب سے، کمشنر صاحب سے انتظامات کے حوالے سے، اور ڈی آئی جی صاحب ادھر کھڑے ہیں، ان سے کہا تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے پورے انتظامات کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو زائرین آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکیورٹی کا بھی دیکھنا ہے۔ یہاں پہ سیور میونسپلٹی کے چیئرمین شہزاد شاہ صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ زائرین کے لیے انتظامات پورے طریقے سے کریں۔ ڈپٹی کمشنر کو بھی ہدایت ہیں، اور میں اس کو خود مانیٹر کرتا رہوں گا اگلے 2-3 دن، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کلوزنگ پہ میں دوبارہ ادھر آؤں گا۔ میں جواب دیتا ہوں سندھ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سندھ کے لوگوں نے ایک اتنا بڑی کامیابی دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہ میں آپ کو یاد ہوگا ادھر جلسے جلوسوں میں ہر جگہ پہ یہی کہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2018 جو کہ اس سے پہلے ریکارڈ تھا، اس سے بھی زیادہ سیٹیں لیں گے اور اس سے بھی زیادہ ووٹ لیں گے۔ رب نے کرم کیا، اور سندھ کے لوگوں کی محبت پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 15 سالوں میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ مسائل ہیں، مسائل تو ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن لوگوں نے یہ بڑی کلیئر، بہت صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ان کی امیدیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اب جب اتنا بڑی کامیابی دی ہے تو امیدیں اور بڑھیں گی لوگوں کی، اور اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ہدایت ہے، انہوں نے مجھے خاص ہدایت کی ہے کہ سب سے پہلے تو جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلی ترجیح یہ ہے۔ اس کے بعد ان کا 10 نکاتی پروگرام جو ہے، جو مجھے یاد ہے ادھر 7 شریف کے جلسے میں بھی میں نے ان کا پورا وضاحت سے بتایا تھا۔ تو ہماری ترجیحات وہی ہیں، اور ترجیحات ہیں لوگوں کی خدمت کرنا، ان لوگوں کی خدمت کرنا جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دلائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ سے یہ جو کامیابی اس دفعہ ملی ہے، ابھی ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنے کا، لیکن ہمیں پورا تیار ہے، اور ہمارے چیئرمین اور صدر آصف علی زرداری جو انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں رب کی کرم سے اور قلندر کی دعا سے اس ملک کے صدر بنیں گے مارچ کے مہینے کے اندر ہی، وہ لوگوں کی امیدوں پہ ہم پورا آنے کی پوری کوشش کریں گے، اور سندھ سے ہی شروعات کریں گے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں۔ نہیں تو ان کو موقع تو بھی تھے، لیکن انہوں نے خود کہا میں بنوں گا وزیر اعظم تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں۔ میں کیا کہوں گا، یہ تو سارے قانونی ماہرین اس پہ بات کر چکے ہیں۔ عمران خان نے مجھے نہیں کہا، مجھے کہتا تو جواب دیتا اس کو، پہلے بھی بہت جواب دیے، لیکن ایک انتہائی غیر آئینی بات جو صدر عارف الوی نے کی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے ایک وزیر اعظم جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل تھا، اس کو اسپیکر نے غلط طریقے سے، اس میں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی، سب کچھ ہے، غلط طریقے سے ختم کیا، تو اس نے اٹھا کے اسمبلیز ڈیزالو کر دی، اور اس نے پھر کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا، اور اسمبلی بحال ہوئی، اور وہ ووٹ آؤٹ ہوا آئینی طریقے سے۔ عمران خان وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتارا گیا۔
इस दफ़े फिर उन्होंने जो लोगों का मैंडेट है, जो लोगों की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द असम्बली का इजलास बुलाया जाए, हुकूमतें आएँ और वो लोगों की खिदमत करें, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, लेकिन अब कल ऑटोमेटिक कायम में लिखा है 21वें दिन इजलास हर हाल में होना है। कल 29 तारीख को मेरे ख्याल है शायद ऐलान भी हो गया है कि इजलास होना है, कल हलफ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनेंगी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली मेंबर्स ने हलफ उठाया है, सिंध और पंजाब अपनी हुकूमतें बना चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत की तरफ हम गामज़न हैं और ये सफ़र हमारा चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरी तरीके से ही हम, जैसे मैंने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म। देखिए आपको याद होगा, मैं बता दूं, एक ही बात कर यार, एक गाल। देखिए IMF के पास जब 2022 में हुकूमत में हम आए थे तो हमारा यही कहना था कि मुल्क को जो माशी मुश्किलात हैं, आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त वफाक ने उसको डिले किया था। हम यही चाहेंगे कि वफाक जो मुल्क की मफाद में चीज़ें हों उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। उसके साथ साथ जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है गरीबों के ऊपर, उसका भी ख्याल रखे और उसका भी हल निकाले। ये जो बोझ है ये गरीब आवाम पे नहीं पड़ना चाहिए, ये बोझ उन पे पड़ना चाहिए। हुकूमतों को अपने जो अखराजात हैं वो कम करने चाहिए। और इसका पूरा प्रोग्राम आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे चुके हैं कि जो वफाक के पास वजारतें हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए, जो सब्सिडीज़ अशराफिया को दी जाती हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तो वो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त बहुत शदीद माशी बहरान है। एक आपके पास टेररिज्म, दहशत गर्दी का भी एक शदीद ख़तरा है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल बहरान, सियासी बहरान भी है। तो वफाकी हुकूमत को बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा और ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान में बरसात तबाही मचाए रही है। लालशहबाज़ उर्स के मौके ते ज़ायरीन जे लाइ बहितर इंतज़ाम कया विया आहिनि ऐं तव्हां वेलकम कयो आहे, पर पुलिस इंतज़ामिया ज़ायरीन ते लाठी चार्ज कयो आहे, तशद्दुद कयो वियो आहे। मां हिन जो जवाब ॾेई छॾियो। मैंने पहले ही बताया कि मैंने हिदायत कर दी है कि ज़ायरीन की ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ज़ायरीन को किसी की तरीके की कोई तकलीफ़ हो। मौसमियाती मैं बात कर देता हूँ कि बहुत आते ही हुकूमत में कल ये हमें पता चला है और कल सुबह 9 बजे मेरी मीटिंग है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों से और सारी इंतज़ामिया से कि जो बरसातें मुतवक्का हैं उनके लिए हम तैयारी करें अपनी, कि कम से कम तकलीफ़ लोगों को हो।